الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق تکریم معزز باوقار سادت کرام المعزب الاحترام، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی، امام و خطیب قادری مسجد اونا و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی اس 7ویں محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مایہ ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی 11ویں پارے کی ایک مشہور زمانہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن میں میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں، اور حضور کے میلاد میں جو کچھ بھی سننے یا سنانے کا اللہ موقع عطا فرمائیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول، تم میں سے تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مومنوں پر رحم کرنے والے اور مہربان ہے۔ یہ قرآن عظیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی ولادت کا ذکر خیر کیا، اور ساتھ ساتھ میں حضور کے چند اوصاف بیان فرمائے، جس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ امت اگر پریشان ہو تو یہ حضور پر گراں گزرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک وصف یہ بیان ہوا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ تم پر نہایت ہی، یعنی مومنین پر نہایت ہی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر پوری کائنات کے مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ من انفسکم، یعنی تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک عظمت والا رسول آ گیا۔ تو یہ حضور کی آمد کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں چند نکات پیش کیے گئے اور حضور کے ان اوصافوں کو بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک وصف پر بہت ہی مشہور زمانہ یہ آیت کریمہ کی فضیلت ہمارے صوفیاء نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے اکابرین نے اس کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ اگر آج بھی کوئی بندہ کسی بھی مصیبت یا کسی بھی معاملے میں اگر وہ پھنسے اور اس کی کوئی صورت نہ نکلتی ہو تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس آیت کی برکت کی وجہ سے ان مصائب و آلام سے اللہ اسے سبک دوشی عطا فرمائے گا۔ تو اس ضمن میں بہت ہی مشہور زمانہ ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، بطور تبرک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی مقبولیت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کس شان سے ہوگی۔ جیسا کہ بغداد شریف کے اندر ایک بہت ہی مشہور زمانہ مجذوب بزرگ رہتے تھے، جن کا نام حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ یہ اللہ کے وہ مقدس ولی تھے اور مجذوبیت کی کیفیت پر فائز تھے، لیکن یہ سچے حضور کے خاص عاشق تھے، یعنی حضور سے ان کو والہانہ ایک محبت تھی۔ لیکن بغداد کے لوگ ان کی مجذوبیت پر معاذ اللہ رب العالمین شک و شبہ میں مبتلا ہوتے تھے، اور اپنے پاس انہیں بٹھانے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ خاص ایک وصف بھی ہوتا ہے
اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکمت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ان بزرگوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے. تو عوامی سطح پر ان کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو احادیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے. اور اس وقت یہ مجذوب زمانہ اس درس گاہ میں داخل ہو گئے. اب یہ ایسا وقت تھا کہ اگر ایسے وقت میں بغداد کا کوئی گورنر یا وزیر اعلیٰ بھی اگر شیخ ابو بکر بن مجاہد سے ملنے آتا تو آپ اس کو نہیں ملتے تھے. یعنی دوران درس یعنی احادیث کی اہمیت اور درس تفسیر وغیرہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ کسی سے ملتے نہیں. یعنی اپنے زمانے کا کوئی بادشاہ بھی آ جاتا تو ملنے سے منع فرما دیتے. لیکن عجیب منظر جب حضرت شیخ شبلی آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد اس مجذوب کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی احتراماً وہ محدث جو عالم تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی تعظیم کی اور درس حدیث تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا اور فوراً کھڑے ہو کر آگے بڑھے اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا. اور اس کے بعد اپنی مسند جو تھی جہاں پر وہ پڑھا رہے تھے حضرت شیخ شبلی کو وہاں بٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کر مصروف گفتگو ہوتے رہے، یعنی باتیں ہوتی رہی. حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد کے جتنے بھی شاگرد تھے نا وہ حیران ہو گئے. کہا یہ تو بغداد کا دیوانہ آدمی ہے اور اس کو تو لوگ مجذوب کہتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا کہ یہ بندے کو وہ اپنی مسند پر بٹھا رہا ہے. اتنی عزت دی کہ مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما اور درس حدیث کو انہوں نے موقوف کر دیا. اب یہ خیالات شاگردوں کے ذہن و قلوب میں مطلب گردش کرنے لگے. یہاں تک کہ جب وہ باتیں ختم ہو گئی تو وہ مجذوب جو تھے وہ تو تشریف لے گئے. اور اس کے بعد جب شاگرد لوگ سامنے بیٹھے نا تو انہوں نے عرض کیا، کہا حضور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا یہ بغداد شریف میں اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور مجذوب کہتے ہیں. آخر ہم نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ نے اس مجذوب کا اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا اور ساتھ ساتھ میں مصافحہ، معانقہ اور ان کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا اور اپنی مسند پر آپ نے بٹھایا. آخر یہ ایک دیوانے آدمی کو اتنی عزت دینے کا مطلب ہمیں اور آپ کو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کسی کو کہ آپ نے ان کو اتنی عزت کیوں دے دی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، میرے عزیز شاگردوں، میں نے شبلی کے ساتھ وہی کیا ہے جو میں نے کل رات رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے. یعنی یہ برجستہ انہوں نے یہ جملہ ترتیب دے کر ارشاد فرمایا. تو شاگرد حیران ہو گئے کہ آپ نے کیا دیکھا، آپ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے شاگردوں، رات کا ٹائم تھا، میں نوافل پڑھ کر سویا. میری ظاہری آنکھیں تو سو گئی لیکن دل کی آنکھیں بیدار ہوئی. میں نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. یعنی اس شان سے حضور تشریف فرمائیں. صحابہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کا جنب غفیر موجود ہے. میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی اور اسی طرح صحابہ اور اولیاء کا جو جرم اٹھانا ان کے بیچ میں جا کر میں بیٹھ گیا. لوگ طرح طرح کے آتے رہے اور دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے رہے. اچانک ان آنے جانے والوں میں نے یہ دیکھا کہ یہ شیخ شبلی بھی اس مجمع میں آئے. یعنی اس مجمع میں وہ بھی داخل ہوئے اور یہی شیخ شبلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے انہوں نے بھی قدم بوسی کی. اور جب شیخ شبلی آ کر حضور کی قدم بوسی کر رہے تھے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شبلی کا استقبال فرمایا.
یعنی یہ مجذوب کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور ان کی پیشانی پر رسول اللہ نے بوسہ دیا۔ یعنی حضور نے شیخ شبلی کے ساتھ یہ کیا، اور جب حضور سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آج شیخ شبلی کے ساتھ اتنی توجہ کیوں؟ یعنی ان کا استقبال بھی کیا، مصافحہ بھی کیا، معانقہ بھی کیا، اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عزت، یہ مقام آخر ان کو کیوں دیا گیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، فقال هذا يقرأ بعد الصلاة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص الى آخرہ ویقول ثلاث مرات صلی اللہ علیہ یا محمد۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اور جتنے بھی لوگ ساتھ میں موجود تھے ان سے فرمایا، کہا سنو، یہ شیخ شبلی پر شفقت کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر صلی اللہ علی محمد کہہ کر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ پیش کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو عزت اور شرف ملا، تو اس آیت کی وجہ سے، یعنی وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے، تو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا اور شیخ شبلی کو یہ عزت دی گئی، اس لیے میں نے اپنی درسگاہ میں بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو رسول اللہ نے ان کے ساتھ اختیار فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ جن کو چاہیں، جس انداز سے چاہیں، وہ اپنے غلاموں کو یوں نوازتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ حضور کی چاہت اپنے ہر امتی کے لیے ہر ایک نرالے انداز میں لوگوں نے اپنی شان شان، یہاں تک کہ ہم اور آپ کبھی کبھی یہ غور و فکر کرنے پر لگ جائیں گے اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ حضور اپنے ہر امتی کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، لیکن حضور جب کسی کو عزت دے دیں، کسی کا استقبال فرما لیں یا رحمت کی نگاہ ڈال دیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی کام ان سے لیا جانے والا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ عزتوں سے نوازا جاتا ہے، اور حضور ان کا پھر پرچار کراتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور ایک بار ظاہری زمانے میں تشریف فرما ہے، قریب میں بالکل صدیق اکبر ہیں، ایک دم قریب میں، اتنے میں ایک صحابی رسول داخل ہوئے، اور جیسے وہ داخل ہوئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب ہٹا کر وہاں بٹھایا گیا اس بندے کو تو مجھے تعجب ہوا، یعنی میرے دل میں ایک خطرہ گزرا کہ آج یہ کون سا ایسا معزز بندہ ہے کہ کبھی مجھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی حضور سے اتنے قریب وہ بیٹھتے تھے، کبھی مجھے نہیں ہٹایا گیا، آج یہ کون سا ایسا مخصوص بندہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا ایسے ہٹنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ خیال گزرانا تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اور فرمایا، ابو بکر، جس بندے کو میں نے اپنے قرب خاص میں جو جگہ دیے نا، کہا وہ ایک مخصوص درود پاک کا ورد کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس سے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یعنی ایک مخصوص درود اگر امتی پڑھتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے بیچ میں انہیں جگہ دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آسمانی دنیا میں بھی اور خاص کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو عزت و شرف حاصل ہے نا، اب خود یہ سوچ سکتے ہیں کہ دو اولیاء اللہ یعنی ولی کامل حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیدار کے لیے بغداد کے لیے وہ روانہ ہوئے، اور جیسے بغداد معلیٰ کی طرف وہ روانہ ہوئے نا تو بیچ راستے میں ایک بلی گزری، اور جیسے گزری نا تو بلی آپس میں دو باتیں کر رہی تھی، اور ان کی آپس میں گفتگو سن کر ایک ولی اللہ فرمانے لگے، کہا یہ بلیاں آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تو کہا یہ تو نہیں معلوم۔
تو فرمایا یہ ایک بلی دوسری بلی سے یوں کہتی تھی کہ آج شبلی کا انتقال ہو گیا. تو کہا ملنے تو جا رہے بغداد شریف، اور یہ بلیاں اگر یہی کہہ رہی ہے کہ شبلی کا انتقال ہو گیا تو پھر بغداد جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو کہا ایک کام کرتے ہیں، اگر یہ بلیاں سچ کہہ رہی ہے تو اگر انتقال ہو گیا تو ابھی ابھی ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان جانوروں کو اطلاع دے دی گئی ہو. تو اگر ابھی ابھی ہوا ہوگا تو کم از کم جنازے میں شرکت کریں گے، اور اگر جنازہ نہیں ملا تو کم از کم ان کی قبر انور پر تو ضرور حاضری ہوگی. یہ سوچ کر چلتے ہیں. اب یہ سفر کرتے کرتے بغداد معلیٰ میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی وہ بغداد شریف کی فصیل میں داخل انٹر ہوئے نا، تو سامنے سے حضرت شیخ شبلی کو آتا ہوا دیکھ لیا. اب جیسے شیخ شبلی کو دیکھا نا تو ظاہر سی بات ہے، وہ ولی اللہ نے کہا تھا نا کہ بھئی میں یہ بلی کا مطلب علم رکھتا ہوں کہ یہ باتیں کیا کرتی ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ایسے بھی علوم سے نوازتا ہے. تو کہا آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ شبلی انتقال کر گئی، وہ بلیاں بول رہی تھی. کہا میں نے سنا ہے وہ بلیاں یہی کہہ رہی تھی. تو کہا آپ جانوروں کی زبان جانتے ہیں، اگر بلی کے کہنے پر اگر شیخ شبلی کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اتنے میں بالکل قریب شیخ شبلی آ چکے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے. کہا جھگڑا نہ کرو، بلی نے جو کہا تھا نا وہ سچ ہے. اب ان کو بھی تعجب ہوا. کہا بلی نے جب کہا تھا وہ سچ ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ تو کہا میں شیخ شبلی ہوں. تو کہا پھر وہ بلیوں نے کہا وہ جھوٹ تھا. کہا وہ جھوٹ نہیں، وہ سچ تھا. کہا تو آخر آپ کے مرنے کی خبر جانوروں کو کیوں دی گئی؟ تھوڑے دل تھام کر ہمیں اور آپ کو بیٹھنا چاہیے. جملہ بڑا مطلب دلچسپ تھا شیخ شبلی کا. فرمایا آج رات میں میری تہجد قضا ہو گئی تھی، تہجد چھوٹ گئی تھی. تو کہا پھر؟ تو کہا تہجد چھوٹنے پر آسمانی دنیا میں اعلان ہو گیا کہ آج سے آج کی رات شبلی مردہ آسمانوں میں لکھا گیا. یعنی میرے موت کی خبر وہاں پھیلا دی گئی اور آسمان کے فرشتوں نے جانوروں تک کو اطلاع دے دی کہ آج شبلی کا انتقال ہو گیا. اگر اس زمانے کے اولیاء کی صرف تہجد چھوٹتی تھی تو یہ اعلان ہوتا تھا، اور تہجد امتیوں پر فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی شیخ شبلی یہ کہتے کہ میری تہجد چھوٹتی تھی نا تو یہ اعلان ہوا. اب ہماری اور آپ کی 8 دن 5 وقت کی جا رہی ہے. اب ہمارے بارے میں کیا اعلان ہوتا ہوگا نا وہ آپ اور ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. ہاں کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی یہ احساس آپ کو بھی ہوتا ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ضرور ہے، لیکن ہم اس کو مطلب احساس ہونے کے بعد اس کو کیچ اپ نہیں کرتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی آپ کا مطلب چرچا اتنا ہوتا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے وہ اتنے سارے لوگ میرے پاس، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پھر وہ دن مطلب دور بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ احساس کرانے کے لیے کرایا جاتا ہے. کہا آپ نے یوں کیا نا اس لیے یہ کم کر دیا گیا. یعنی یہ احساسات ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں اولیاء اللہ کے ذریعے انکشاف ہوتا تھا اور کشف کے ذریعے یہ باتیں بتائی جاتی تھی. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہیں عطا فرما دیں. مجھے آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کرام علیہم رضوان نے بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اور جب سے ان کی روحوں کو ترتیب دیا گیا تب سے لے کر آج تک، اور آج بھی اگر انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی ارواحیں بھی اگر جھوٹ میں کسی کے بیٹھتی ہیں اور کوئی شمع محفل ہوتے ہیں تو آج بھی رسول اللہ کی ذات والا صفات ہوتی ہے. یہ حضور کا خاصہ ہے. ہمارے بزرگوں نے جو مجلس محمدی اس کو جو بیان کیا ہے نا، جو صوفیاء کی مطلب ایک زبان ہے کہ آج بھی حضور کی مجلس لگتی ہے اور اس میں انبیاء کرام کی روحیں، صحابہ اور بڑے بڑے کبار اولیاء کی روحوں کو حاضری. اس لیے حضور غوث پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ کم و بیش 5000 حضور کے امتیوں کو آج بھی ہر دن حضور کی مجلس تک پہنچا دیتا ہوں. یہ خاص وصف ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میرے ایک شیخ نے یہ بات مجھے بتائی، کہا جب بھی شب جمعہ ہونا تو 2 رکعت پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی جو خاص مجلس ہے نا اس مجلس کے شرکا کو بخشنا چاہیے تاکہ کم از کم اس 2 رکعت کی برکت کی وجہ سے کبھی اس مجلس کی بارگاہ کی حاضری ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یہ ایک بہت بڑے شیخ نے یہ بات کہی ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی انبیاء کرام جو مبعوث کیے گئے انہوں نے حضور کا تذکرہ کیا، اور یہ بہت طویل انبیاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے میں چند انبیاء کرام کی بشارتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا میلاد وہ اپنے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، ان کی آمد سے پہلے اتنی زور و شور کے ساتھ حضور کی آمد کا چرچا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ سے ایک بات مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعلیٰ پر جب پہلی بار نگاہ ڈالی، یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بن چکے، اور پہلی نگاہ جب عرش اعلیٰ پر نگاہ ڈالی نا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو گناہ کا مرتکب ہوگا، یہ الفاظ ہے جس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، کہا جو گناہ کا مرتکب ہوگا اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہ کیا جائے گا جب تک وہ میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھ لے گا۔ یعنی یہ عرش معلیٰ پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی نگاہ کی تو کلمہ شریف، اور اس کے بعد یہ تحریر تھی جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے عرضی پیش کی، کہا مولا یہ تیرے محبوب ہے کون جن پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے؟ تو فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے حبیب وہ ذات والا صفات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرضی پیش کی، کہا مولا وہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا آدم تمہیں مبارک ہو، وہ تمہاری اولاد میں پیدا کیے جائیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری زندگی اس بات پر فخر کرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے میری نسل میں، یعنی میری اولاد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی ذات والا صفات پیدا فرمائی، یعنی ان کے بیٹے ہونے پر انہیں اس بات پر فخر رہا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار جب سنانا کہ یہ تمہاری اولاد میں پیدا کیے جائیں گے تو کہا مولا اس نام اقدس، یعنی جو محمد نام کے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس نام میں بھی کوئی راز ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں آدم، ان کے نام کو جو میں نے اس نام سے منسوب کیا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، تو ان کا پہلا حرف جو میں نے میم رکھا ہے وہ میری صفت ملکیت سے ماخذ ہوگا، اور دوسرا حرف جو ہاں ہے وہ میرے حلم سے لیا گیا ہے، دوسری میم جو ہے وہ میرے مجد اور کرم سے لی گئی ہے، اور چوتھا حرف جو دال ہے وہ میرے دین کی علامت ہے۔ اور فرمایا میری ملک، حلم، مجد اور دین اسلام کی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی میرے محمد کی اتباع کرے گا اور ان پر درود و سلام پڑھے گا، میں نے اپنی عزت پر لازم کر لیا ہے کہ ان کی ہر اتباع کرنے والے اور درود و سلام پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے حروف کو یہ واضح کر کے ان کے سامنے یہ خطبہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسری بشارت، خود حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کلمہ شریف دیکھا تو ان کے دل میں حضور کی عظمت گھر کر گئی اور اس کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنا کر انہیں ان کی شان جب رکھ دیا گیا، ابھی ہے جنت میں، لیکن جب یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا تو ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام خود اپنا دیکھا ہوا حال بیان کرتے ہیں، اور یہ جنت سے تشریف لانے کے بعد بھی اکثر اپنے بیٹے حضرت شیث سے بھی انہوں نے یہ بیان کیا، اور اکثر حضرت آدم علیہ السلام جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو حضور کا ذکر کرتے، حضور کا چرچا کرتے۔ ایک بار حضرت شیث نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ بابا جان میں اکثر سنتا ہوں کہ آپ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرتے ہیں، آخر یہ ہے کون؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کہا بیٹا جب مجھے جنت میں بنایا گیا نا، اور جب مجھے رہنے کے لیے اتنی وسیع و عریض جنت دی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے میں نے جب آنکھ کھولی نا تو میں نے عرش، کرسی، لوح، قلم، مدارج جنان، منازل رضوان، اس کے سوا جتنی بھی جنت کی نعمتیں تھی
میں نے ہر چیز پر اگر کسی کا نام دیکھا تو نام محمد دیکھا. یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو. اور حضرت شیس علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ جنت میں ہر چیز پر حضور کا نام لکھا ہے تو اپنے بابا آدم علیہ السلام سے عرض کر بیٹھے. کہا بابا ایک سوال عرض کروں؟ کہا ہاں. کہا وہ کون ہوں گے؟ کہا وہ انبیاء میں خاتم النبیین بنا کر بھیجے جائیں گے، یعنی سب سے آخر میں وہ تشریف لائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے سب سے آخر میں تشریف لائیں گے تو ایک سوال اور ابھرتا ہے. کہا آپ پہلے نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، ان کو آخر میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہاں نام تو صرف ان کا ہے. تو بابا ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا آپ افضل ہیں یا وہ؟ یہ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس کا. تو خاموش ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی. حضرت شیس نے دوبارہ پوچھا. کہا بابا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی آپ افضل ہیں یا وہ جن کا نام آپ نے دیکھا؟ خاموش ہو گئے. تیسری بار پوچھا. کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے. فرمایا بیٹا ان کے نام کی عظمت اور ان کی ذات اس حوالے سے صرف میری ایک بات یاد رکھ لے اور یہ اپنی نسلوں میں منتقل کر دینا اور اس سے اندازہ لگا لینا کہ وہ ذات کون ہے جس کے بارے میں تو یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ افضل ہے یا میں. سن، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خود مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا اے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں یہ افلاک، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد عربی نہ ہوتے. یہ ایک الفاظ کہہ کر حضرت شیس علیہ السلام سے کہا بیٹا تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی وجہ سے ہوگا. اور تیسری بشارت حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ حضرت کعب ابن احبار انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی شان بنایا تو ظاہر سی بات ہے بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ خاکہ تیار کیا گیا. یعنی شروعات یہ تیسری روایت میں بشارت سنا رہا ہوں. جب خاکہ تیار کیا گیا نا تو اس خاکے کو دیکھنے کے لیے ہر فرشتہ آتا جاتا تھا ایسے بار بار. اور دیکھا بھی انہوں نے اپنی اپنی شان دیکھا. اس میں یہ جناب بھی وہاں تھے تب تو وہ جناب بھی دیکھنے کے لیے گئے کیونکہ اس وقت معلم الملکوت ابلیس رہ چکا ہے اور اس وقت وہ ملائکہ کا بھی استاد کہا جاتا تھا. تو جب فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان کا خاکہ تیار کیا گیا ہے تو ایک نظر آپ بھی کر لیں. اب جیسے ہی وہ دیکھنے کے لیے گئے تو اوپر سے نیچے تک اس نے نظر کی، واپس آیا اور فرشتوں سے کہا گھبرانا نہیں، یہ خالی کھوکھا ہے، یعنی اس میں کچھ ہے نہیں. یہ جملے مطلب اس وقت یہ جملے کہے فرشتوں سے. اور اس کے بعد دوبارہ جب فرشتوں نے ریکویسٹ کی نا کہا آپ جا کے دیکھ لینا تو دوبارہ وہ گیا اور جیسے ہی دوبارہ دیکھا نا تو پھر اس نے مطلب اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھا. اس نے کہا کچھ نہیں، خالی ہے، اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہے. یہ اگر بھوکا رہے گا، یہ کہا یہ بھوکا رہے گا تو بھی کمزور ہو جائے گا اور پیٹ بھر لے گا تو سست پڑ جائے گا، اس میں دوسری کوئی خوبی نہیں ہے. فرشتوں نے کہا جب یہ اس کیفیت سے یہ خاکہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ بھوکا رہے گا تو کمزور اور یہ زیادہ کھا لے گا تو سست ہو جائے گا تو آخر اس کو اشرف کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی یہ جب بن رہے ہیں تو ان کو ساری مخلوق سے اشرفیت کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا وہ بات تو مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ تیار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ تو ہے. جب تیسری بار فرشتوں نے یہ کہا نا کہ آپ جا کر دیکھ لیں تب جب وہ تیسری بار گیا نا تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اندر جا کر باہر سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اندر جا کر اور اندر جب جا کر اس نے یہ الٹی طرف یعنی جو ہمارا دل جہاں ہے وہاں اس نے ایک مطلب ڈبہ دیکھا، یعنی ایک کھوکھا یعنی الٹا لٹک رہا ہے، یعنی جگہ خالی جگہ. اب جب اس نے دل کی اس جگہ کو دیکھا نا تو کہا
کہا اندر تو کچھ ہے نہیں لیکن الٹی جانب کوئی چیز ہے جو بند ہے اور اس تک میری نگاہ نہیں ہے، یعنی وہ میں پہچان نہیں رہا ہوں کہ اندر کیا ہے۔ ہو نہ ہو اگر ان کو فضیلت دی جانے والی ہے تو یہ ڈبہ جو الٹی جانب ہے نا اسی وجہ سے دی جا رہی ہے، یعنی یہ کیفیت دیکھ کر ابلیس کی بھی نظر اندر تک گئی نہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو مطلب خاکہ تیار ہو گیا اور ساری چیزیں بنا دی گئی، اس کے بعد روح جو ہے نا، روح ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ روح کی اصل جگہ دل ہے، اصل جو جگہ نا وہ دل ہے۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اندر داخل کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح اندر گئی نا تو پورا مجسمہ جو بنا ہوا تھا نا خاکہ، اس میں وحشت یعنی اندھیرا پن محسوس ہوا، وہ روح باہر آ گئی۔ اور جیسے باہر آئی نا تو باہر آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی کہ مولا اس میں تو صرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اندر کچھ ہے نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ خاکہ روح نے ملاحظہ کیا تو وہ ٹھہر نہیں سکی، واپس آ گئی۔ کہا مولا اس میں تو وحشت ہوتی ہے، اندر رہنے جیسی جگہ نہیں ہے، وہاں تو صرف اندھیرا ہے۔ اس وقت فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت فرمایا، اور جیسی حضرت آدم کے اس مقدس خاکے کے اندر نور مصطفیٰ ودیعت ہوا اور اس کے بعد جب دوبارہ روح کو بھیجا گیا نا تو روح نے قرار پکڑ لیا، یعنی یہ روح جو ہمارے جسم میں آج بھی قائم ہے تو اس کے قیام کرنے کی وجہ بھی نور محمدی بنا، یعنی یہ ہمارا چہرہ یا ہمارا جسم جو کچھ بھی چل رہا ہے نا یہ حضور کے نور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بالکل اپنی ان کی شان جب اللہ رب العزت نے ان کو حضرت انسان کی صورت دے دی تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں بنائے گئے اور جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں، تو انہیں اپنی اکیلے پن کا مطلب احساس ہوا، اور ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں رہے، اور اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو ان کی انسیت کے لیے انہیں بھی تخلیق کیا گیا، اور جیسی حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی تخلیق ہوئی تو ایک مشہور روایت جو ہم ہر سال سنتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے نا تو فوری طور پر رب کا حکم ہوا، کہا آدم یہ ہے تمہارے لیے لیکن جب تک ان کا حق کے مہر نہ دے دو تب تک آپ آگے نہ بڑھیں اور ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو عرض کی کہ مولا ان کا حق کے مہر کیا ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کروا کر ان میاں بیوی کو مطلب وہاں رکھا گیا، اور یہ ایک زمانے تک وہی مطلب رہے جنت میں۔ ایک دن ایک محل میں تشریف فرماتے، کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا آپس میں ایک دوسرے کو مطلب دیکھ رہے تھے، اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال گزرا، کہا کہ حوا تجھ سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ خیال حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر آیا، کہا تجھ سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور جیسے حضرت حوا نے یہ سنا نا تو حضرت حوا کے دل میں بھی یہ بات آئی، اور آپس میں پھر انہوں نے اپنے دل کے خیالات کا جو اظہار تھا نا وہ ایک دوسروں کے سامنے کیا، اور جیسے ہی آپس میں ایک دوسروں کو اپنے خیالات کا اظہار کر ہی رہے تھے نا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، کہا جبریل، کہا کیا؟ کہا آدم و حوا آپس میں ایک دوسرے کے خیالات میں ایک دوسرے کے حسن پر نازاں ہیں، یعنی حوا یہ سوچ رہی ہے کہ آدم حسین ہے، آدم یہ سوچ رہے ہیں کہ حوا حسین ہے۔ جبریل جاؤ نا جنت کے اس محل کا انہیں دیدار کراؤ جہاں میں نے اپنے خاص محبوب کو جلوہ فگن رکھا ہے، یعنی یہ اس عالم بالا کے اندر جہاں صرف حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہی لے جا کر ایک محل خاص میں ان کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا کہ جب آدم علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے نا تو وہ جنتی محل جو حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا اس کی اینٹ جو تھی نا وہ چاندی اور سونے سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سرخ یاقوت کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا
اور اس پر ایک نورانی تخت ہے اور ایک محراب بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس تخت عظیم پر ایک نورانی شخصیت جلوہ فگن ہے۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کے پیکر کو ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ عرضی پیش کی کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ اور آگے لے جایا گیا تو فرمایا گیا کہا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا علی المرتضی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی اور یہ داماد مصطفیٰ۔ آگے لے جایا گیا، دو آویزہ شہزادے دکھائے گئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا ایک کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور دوسرے کو حسین اعظم کہتے ہیں۔ یہ چار چہرے دکھائے گئے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تو واقف ہی تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یک کے بعد دیگرے جب ان چار شخصیتوں کو دیکھا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو ملاحظہ فرمایا، تو جب دیکھنے لگے نا تو آدم علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں، کہا کہ اس وقت ان کے حسن اور ان کی نورانیت جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ ان کی شان تھی۔ اور جیسے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا باہر تشریف لے آئیں، اور جیسے میں باہر تشریف لانے لگا نا تو فرمایا کہا یہ نورانی نام نہیں پوچھیں گے، ان کا نام فاطمہ ہے، ان کا نام علی ہے، ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حسین ہے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ نام یاد کر لیں، یہ بڑے کام اولاد کو آئیں گے۔ یعنی یہ مخصوص نام تھے جن کو یاد کرایا گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس میں کم و بیش 5 اقوال، 5 قول ہمارے مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس کو تذکرۃ الانبیاء میں حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ باتیں بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کم و بیش 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک۔ اور اس کے بعد جو فتلقا کہہ کر جو اللہ رب العزت نے ان کے دل پر جو بات ڈالی نا اس میں 5 اقوال ہیں۔ اس میں ایک ربنا ظلمنا انفسنا کی جو آیت ہے یہ، اور ایک دوسری آیت انہوں نے پیش کی۔ اس طرح 3 آیتیں قرآن کی آیتیں پیش کی کہ اللہ رب العزت نے یہ کلمات ڈالے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو 300 سال تک روتے رہے اس میں اللہ نے ان کی زبان پر جو کلمات جاری فرمائے وہ ثنا ہے جو ہر بندہ نماز کی ابتدا میں پڑھتا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ نے یہ کلمات القا کیے، اس طرح 3 آیتیں اور یہ ثنا۔ اور حضرت ابن عباس ہی کی روایت سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سمیت یہ 4 نفوس قدسیہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ اب یہ فضائل کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ہرگز ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے معاذ اللہ رب العالمین کہ پیغمبر جو ہوتا ہے نا، جو نبی، وہ اعلیٰ درجے کا مالک ہوتا ہے، اور کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہمیں اور آپ کو یہ اعتقاد میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو عوامی سطح پر لوگوں کے ذہن سے باہر ہیں، ورنہ حضور غوث پاک کے 8 قصائد کوئی پڑھے نا تو ہمیں اور آپ کو غوث پاک کی شخصیت کا مطلب یہ فرمانا یہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے ورا ہے۔ جب غوث پاک کی مطلب شان یہ ہے تو مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور امام حسنین کریمین کی شان تو کون سمجھا سکتا ہے۔ لیکن یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ اب اس پہ بھی ہمارے بزرگوں نے 3 اسٹیپ بتائے۔ پہلے جو 100 سال گزارے نا لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی، یعنی ایک ممانعت والے درخت کا دانہ کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک اپنا سر کبھی آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ حالانکہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، یعنی بھول ان سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک لغزش پیغمبرانہ جو ہمارے بزرگوں نے اس کا نام دیا ہے، صرف ایک حکم عدولی کی بنیاد پر، یعنی لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر
ایک لغزش پر اللہ کی بارگاہ کی حیا ان پر اتنی طاری ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک سر جھکائے ہوئے زمین پر گزار دیے. دوسرا اسٹیپ بیان کیا کہ دوسرے اسٹیپ پر 100 سال جو گزارے وہ صرف اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہے, یعنی اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے رہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنے والی ہر نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آدمی ہو اور غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی شان بیان کرو. اس لیے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ آپ اٹھائیے, جب بھی کوئی مرحلہ پیش آتا نا تو حضور خود حضرت بلال سے کہتے تھے, کہا بلال ارحنا یا بلال, اے بلال میری روح کو ٹھنڈک پہنچاؤ. حضرت بلال کہتے تھے کہ حضور یہ کہہ کر مجھے اللہ اکبر کہنے کا حکم دیتے, اور میں جیسے اللہ اکبر کی کبریائی بیان کرتا اس کے بعد حضور 2 رکعت اللہ کی کبریائی کے لیے ادا فرماتے. یہاں تک کہ جب بادل حضور دیکھ لیتے تو دعا میں سجدے میں پڑ جاتے. لوگوں نے پوچھا, کہا حضور جب بھی آپ بادل دیکھتے ہیں اور ہوائیں چلتی دیکھتے ہیں تو آپ سجدے میں کیوں گر جاتے ہیں؟ کہا پہلے جب کوئی عذاب آنے والا ہوتا تھا نا پہلے کے انبیاء کے دور میں, کہا آسمانوں پر ایسے ہی بادل منڈلاتے ہوتے تھے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری امت پر کوئی عذاب نہ نازل کر دیا جائے, اس کے نزول سے پہلے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت میری امت سے یہ وبا کو دور فرما دے. پتہ یہ چلا آج امت کا جو حال ہے نا ہم اور آپ سب جانتے ہیں, ہر شخص اپنا اپنا حال جانتا ہے. ہم اپنے علاقے, اپنے شہر, اپنے قریہ, ہر جگہ کے احوال جانتے ہیں. آج بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے. ہمارے یہاں جب بارش نہیں ہوتی نا ہم اذان دیتے ہیں, ہمارے یہاں جب طوفان آتا ہے ہم اذان دیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑے ہوش کے ناخن لو. ابھی یہ وبا آئی تھی, کیا نام تھا یہ طوفان کا, بھی ایک وبا آ کر چلی گئی, اور جیسے یہ آئی نا اس کے بعد تھوڑے دن تو لوگوں کو یہ ہلچل رہی, જેવા પતરા સેટ થઈ ગયા ને તો બધું ભૂલી ગયું. પતરાનું સેટિંગ આવી ગયું, રાશનનું સેટિંગ આવી ગયું, તો કે હવે કોણ જાય? यानी छत पर खाली पतरा ज जोता था. अल्लाह ने याद क्या खुद ज किया, एक तूफाने આપણને નહીં આખી દુનિયાને જીજોડી છે. અને જ્યારે ખાસ કરીને ઉનાવાળા માટે એ કહું છું કે આપણા ઉના ઉપર જેવી વબા ટોટી ને તો માણસો એમ પૂછતા હતા કે આટલો બધો ભાર ઉના ઉપર જ હુકમ આવ્યો. आप सोच सकते हैं ना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमें झिंझोड़ रहा है. अल्लाह की किबरियाई बयान करो जवानों. आज भी अल्लाह के घर में जा जाकर सजदा रेज होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करना जरूरी है. अगर हमने गफलत से काम लिया ना, हम और आप देख रहे हैं कि उसके बाद जैसे ये तूफान गया साथ में कोरोना ने उठाया, और इतनी तेजी के साथ खाली ऊना यानी इतने खत्म पड़े गए, इतनी मजलिसें पड़ी गई, इतनी नमाजें पड़ी गई कि बस दुआ करो कि वह मौतें बंद हो जाए. हुआ ना ये हमारी नजरों के सामने. यानी किसी का तीजा नहीं जाता था उससे पहले कोई टपक जाता था, किसी का चहलुम नहीं जाता उससे पहले कोई टपक जाता था. तब तक लोगों को खौफो हरास रही और अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहे. जैसी 2 लहर चली गई ना, तीसरी लहर की आवक जावक के समाचार खाली सुने और थोड़ा हल्का सा आराम मिला ना तो लोग फिर भूल गए. अभी 12वीं शरीफ के जुलूस के ताल्लुक से हर जगह से पोस्ट शाये हो चुकी है पूरे गुजरात भर से. आपको भी एहसास होना चाहिए कि अगर हम और आप सुकून की सांस चाहते हैं ना तो हमें फिर अल्लाह की किबरियाई बयान करना होगा. इसलिए कि अल्लाह चाहता ही यही है कि मेरा बंदा मेरी किबरियाई बयान करे, मेरी बढ़ाई बयान करे. आज हमारे यहाँ अल्लाह अकबर की अजान की आवाज होती है और यहाँ से आप निकलो ना, खाली यहाँ से लेकर अब पूरा इलाका देख लो मोमेडियन का, 15 જણા અહીં બેઠા, 15 જણા અહીં બેઠા. હું તો વિચાર કરું રિક્ષામાં આવું જ ને તો એક મોબાઈલ વચમાં પડ્યો હોય, એક આમ આંગળી મારે તો બીજો આમ આંગળી મારે, ત્રીજો આમ આંગળી મારે, ચોથો આમ. એટલે ભાઈ 10 જણા તમે અહીંયા બેહીને શું કરો? તે કે મૌલાના તમને ખબર નથી એમાં ગેમ આવે જેવી, એમાં જુગાર રમાય, એમાં સટ્ટાબાજી થાય. ये इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया.
اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو. چوراہوں پر بیٹھ کر گیمیں اور سٹہ بازی کھیلنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا. آدمی ہو, آدم علیہ السلام کے اولاد ہو تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا سیکھو. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک کیا. اور تیسرا اسٹیپ سنیے. آج گناہوں کی کتنی کثرت ہے ہم اور آپ نہیں جانتے. اللہ کے لیے آج ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے. ہر ماں باپ, یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر جوان تک, ہر سوسائٹی کا آدمی فکر مند ہے کہ کسی طرح سے ہماری قوم کے سماج کے ذمہ دار یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہمارا جوان سدھر جائیں, ہمارا بچہ سدھر جائیں. سنیے, اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تو تیسرا اسٹیپ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ استعمال کیا تھا کہ 100 سال تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے رہے. آج ہمارے یہاں تو استغفار کس کو کہتے ہیں یہ بھلا گیا بھی. استغفار ہم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جمعہ کے دن گئے 2 رکعت سے جیسے سلام پھیرا نہیں امام صاحب نے, کہیں بولتا ہی نہیں تھا وردو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, بولتا ہی نہیں. ہم کری چھٹکی گیا, بس اسی کو لوگوں نے توبہ سمجھ رکھا ہے. اس کو توبہ نہیں کہتے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے جب میرا گزر ہوا تو ایک آدمی زور زور سے پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ. اب علی ہے, فوراً سامنے کہہ دیا کہے تو جھوٹا ہے, یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. استغفر اللہ پڑھتے ہوئے سنا پھر بھی کہا تو جھوٹا ہے. اب جب یہ سنا نا تو اس نے کہا حضور سچی توبہ پھر کون سی ہے؟ کہا جس گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ زندگی میں دوبارہ نہ آئے, یہ سچوں کی توبہ ہے. آدم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی توبہ. سنو, آدم علیہ السلام نے 100 سال تک سر کو نیچے کیا, اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ سر گناہوں کی وجہ سے نیچے کر لینا یہ ندامت ہے. آنسو کا ایک قطرہ بہ جانا یہ ندامت ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرنا تو اللہ کے سامنے یہ عاجزی اور انکساری ہے, اور اللہ کی کبریائی بیان کر کے اس کی بلندی شان بیان کیا جانا یہ بھی اللہ کو پسند, ندامت بھی پسند, اور معافی مانگنا یہ بھی پسند. یہ 3 حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے سب سے پہلے انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا, اور وہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک بندہ مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا ہے, اور جیسے کھڑا حضرت فاروق اعظم وہاں سے نکلے نا تو وہ رو رہا تھا, اور روتے ہوئے دیکھا نا تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو کہا حضور ایک گناہ ہو گیا. تو کہا تو اتنا رو رہا ہے کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے. اللہ کے لیے اتنا تو وہ کوئی بڑا گناہ نہیں کر کے آیا ہوگا نا کہ تو اتنا رو رہا ہے. تو کہا عمر پوچھو نہیں, اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے. معافی کی صورت نکلے گی کہ نہیں نکلے گی مجھے بھی احساس نہیں ہے. تو کہا تو اتنا تو مت رو, یعنی اس کا رونا دیکھ کر فاروق اعظم جیسا بندہ رویا ہوگا تو کتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوگا وہ بندہ, وہ رو رہا ہے. اور جب روتے دیکھا نا تو فاروق اعظم فرماتے کہ اس کے رونے پر مجھے بڑا ترس آیا, اور میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ حضور باہر ایک بندہ رو رہا ہے, اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ مجھے بھی رونا آ گیا. حضور آپ کرم فرمائے اس کی معافی کی کوئی صورت نکل آئے. حضور نے فرمایا عمر اسے بلا لاؤ, اور جیسے اندر داخل کیا گیا حضور کے سامنے بٹھایا گیا. حضور نے فرمایا بتا کیا گناہ کیا؟ پھر اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. کہا حضور میں بیان نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا بتا تو صحیح گناہ کا مطلب کیا ہوا, تو میرے سامنے بیان کرے گا تو کوئی صورت. تو کہا حضور مجھے حیا آتی کہ میں آپ کے سامنے کیسے بیان کر دوں. حضور نے فرمایا بتا تو صحیح. جب وہ نہیں بتا رہا تھا تو پھر حضور نے مثالیں دے کر سمجھایا. کہا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ یہ حضور نے پوچھا. کہا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا, کہا ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے. تو حضور نے فرمایا کیا یہ 7 زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہا 7 سے بھی بڑا ہے. کہا کیا عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو کہا اس سے بھی بڑا ہے. کہا لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کی یہ کائنات جو ہے اس سے بھی بڑا؟ کہا ہاں. جب یہ ہاں پر ہاں کر رہا تھا نا تو حضور نے اللہ کی رحمت جو بن کر آئے تھے تو حضور نے آخری اسٹیپ میں کہا بھائی یہ تو بتا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے. یعنی اللہ کی کبریائی بیان کی, یعنی اللہ بڑا ہے یا تیرا جرم بڑا ہے. تو اس نے برجستہ کہا اللہ اکبر, اللہ ہی سب
سے بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا بھائی جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے نا وہی بڑے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، تو بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ جب اسے یہ تسلی مل گئی نا، اب سنیے، تو اس نے پھر ازراہ شرم و حیا کے مارے سر نیچا کیا اور حضور سے عرض کیا، کہا حضور ایک عرصہ ہو گیا میں قبرستان میں سے جو نیا مردہ دفنایا جاتا نا اس کا کفن چرایا کرتا ہوں، اور ایک عرصہ ہو گیا کفن چراتے ہوئے۔ کہا پھر؟ کہا چند روز پہلے کفن میں نے چرایا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کفن ہٹایا نا تو وہ کوئی خاتون تھی، اور شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا، اور میں نے قبرستان میں رہتے ہوئے میں نے اس مردہ خاتون کے ساتھ مطلب بدفعلی کی، اور جیسے حضور نے یہ سنا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حالات مطلب تبدیل ہوئے، اور ارشاد فرمایا، کہا اتنا بڑا جرم کر کے آ گیا ہے؟ ایسے حضور نے فرمایا، کہا یہاں سے نکل جاؤ، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب تو نے یہ جو پہنچ چکی ہے عالم برزخ میں عورت، ان کے ساتھ ایسا کیا؟ ایسا مطلب حضور نے ارشاد فرما کر اسے اپنے دروازے سے باہر کر دیا، اور جیسے وہ بندہ باہر نکلا وہ تو پھر جنگل کا رخ کر لیا، اور جنگل میں جا کر اس نے پھر خاک اکٹھا کی، اپنے چہرے پر مارنا شروع کیا، اور جیسے وہ 40 دن گزرے نا اس کو خاک مارتے ہوئے، اور اس نے پھر آخری حد میں اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، کہا مولا اگر میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے تو جتنے تیرے بندوں کو تو سزا دینے والا ہے نا وہ سارا عذاب تو مجھ پر ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ میرا جرم اگر قابل معافی نہیں ہے تو ابھی آگ گرا اور مجھے جلا کے خاک کر دے۔ اس طرح سے وہ جملے ترتیب دے رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو یہ جملے اس کے پسند آئے۔ جب وہ اس کی کبریائی بیان کر رہا تھا تو رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے اس بندے کی معافی کی خبر میرے محبوب کو دے دو، اور باقاعدہ جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، اور اس کے بعد ان کو طلب کیا گیا اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا، اور حضور نے انہیں بشارت دی۔ یہ واقعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں بھی نقل کیا ہے، لیکن یہاں سے اخذ یہ کرنا چاہیے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لینا تو اللہ آج بھی معاف کرنا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے جو کثرت سے جلسے نہیں ہوتے تھے، سالوں میں کہیں ایک مجلس ہوتی تھی لیکن ہزاروں لوگ سدھرتے نظر آتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، 5 آدمی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں تو ہزاروں جلسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اگر یہ کہوں نا کہ یوٹیوب کی اگر مدد لی جائے نا تو لاکھوں جلسے ہماری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری جیب میں جلسے پڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی آن کرو نا تو ایک جلسہ چالو، جب بھی آن کرو نا تو ایک جلسہ چالو۔ لیکن بندے جو ہے نا وہ نڈر ہوتے جا رہے ہیں، بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے 350 سال اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے جب نیاز مندانہ مطلب پیش کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انہیں خوشخبری سنائی، اور ہمارے مفسرین نے اس روایت یہ محدثین نے اس روایت کو یوں بھی تطبیق دیا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش پیغمبرانہ ہوئی نا، وہ ایک یہ محدثین نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، کہا کہ یہ توبہ جو ہے نا وہ صرف اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ اللہ نے انہیں جنت ہی میں معاف فرما دیا تھا۔ یعنی یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بھی لکھا اور احادیث میں اس کو لکھا گیا کہ اللہ نے وہی معاف کر دیا۔ لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ طریقہ جو اختیار کیا نا وہ صرف آدمیت کو سمجھانے کے لیے کہ کم از کم حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے وہ کم از کم اس طریقے کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے وسیلہ پیش کیا، جو مشہور زمانہ روایت ہے کہ اللہ نے جو بات ان کے دل پہ القاء کی تو انہوں نے حضور کا نام لیا، اور جیسے حضور کا نام لیا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم یہ نام تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ یعنی 300 سال بیتے یہ نام کیسے یاد رہا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں عرض کی۔ اس وقت رب نے فرمایا کہ آدم آج تو نے صرف اپنی لغزش پیغمبران کی مطلب معافی چاہیے، یہ نام میرے یہاں اتنا معزز ہے، اتنا معزز ہے
کہ اگر تو اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگ لیتا تو آج سب کو معاف کر دیا جاتا. یعنی یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا معزز اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، جسے ہم اور آپ سمجھ سے بھی مطلب ہماری عقلیں بھی جہاں خالی ہو جاتی ہے نا، وہاں سے حضور کے مراتب اور مقامات شروع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.